السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ ویوز اور میں ہوں آصف خان۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں یوتھ ونگ کے رہنما ہیں اور ممبر ہیں پرائز کنٹرول کمیٹی راولپنڈی کے جناب ملک فرحان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ فرحان صاحب، سب سے پہلے میں تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، یہ جو آپ پرائز کنٹرول کمیٹی کے ممبر ہیں تو یہ اشیاء کو قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کیسے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ پرائز کنٹرول کمیٹی کا مجھے کچھ دن پہلے ہی ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پہلے بھی کام تنظیمیں کر رہی تھیں، صحیح، لیکن اس سطح تک نہیں کر رہی تھی جہاں تک کام ہونا چاہیے، صحیح، کیونکہ عام لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو کمیٹیاں تو خیر کافی ٹائم سے بنی ہوئی ہیں، لیکن ہماری جو کمیٹی بنائی ہے غلام سرور خان صاحب سے، تو ہم نے سب سے پہلی میٹنگ ڈی سی صاحب سے ہوئی ہے۔ صحیح۔ ڈی سی صاحب کے بعد ہم نے اے سی صاحب سے میٹنگ کی ہے، کیونکہ دکانداروں کے بھی کافی تحفظات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو مین جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ عام بندے کو، عام عوام کو ریلیف دینا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے وزٹ کیا ایک بازار میں، مثلاً کہ چینی کی قیمت ایک جگہ پہ 85 روپے کلو دی جا رہی تھی، ایسے ہی آگے گئے ہیں کچھ جگہ پہ ہمیں 95 روپے 120 تک چینی فروخت ہو رہی کر رہے ہیں۔ ہے جی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ تو کیا آپ جو 100 سے زیادہ کی چینی بیچ رہے تھے، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ ہم نے سب کو وارننگ دی ہے۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے، کیونکہ کسی دکان پہ ریٹ لسٹ لگی نہیں ابھی تک، صحیح، ہم نے کہا کہ یہ ریٹ لسٹیں سب اویزہ کریں، اور ریٹ لسٹیں بھی ہم نے انہیں کہا کہ ایسی ریٹ لسٹ اور لوگوں کو نظر آئے، صحیح، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ریٹ لسٹ لے کے دکاندار دراز میں رکھ دیتا ہے۔ جو بھی آتا ہے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ عوام بھی آتے ہیں، وہ اسی طرح پیسے دے کے چیز لے کے چلے جاتے ہیں، وہ ریٹ لسٹ ہی نہیں پوچھتے ہیں۔ اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیز لیں اور پہنچیں، کیونکہ مصروفیت کا وقت ہے، ہر بندہ مصروف ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اسٹرکٹلی ایکشن لیں گے؟ بالکل، یہ ہم نے لیا ہوا ہے ایکشن۔ اے سی صاحب نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ وزٹ کروں گا۔ صحیح، جو دکاندار ریٹ لسٹ نہیں اویزہ کرے گا صحیح، اس کو ہم جرمانے کریں گے۔ صحیح ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے بازار میں ٹیم آ چکی ہے پرائز کنٹرول والی، تو وہ دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ دکانیں سیل کریں گے جو بند ہوں گی اس ٹائم۔ نہیں تو کیا آپ ایسا کریں کہ اگر آپ چھاپا مارتے ہیں کسی جگہ پہ، ایسی چیزیں ہیں وہ تو آپ نے کر لیا، کیا آپ کوئی ایسا نمبر سوشل میڈیا پہ یا پبلکلی چلائیں گے جس پہ لوگ کمپلین کر سکیں؟ بالکل، ہم نے اپنے اویزہ کیے ہوئے ہیں نمبر، ہم نے تو مختلف ایریوں میں اپنے بینرز بھی ابھی لگانا شروع کر دیے ہیں، تاکہ جس کو بھی کمپلین ہو وہ اے سی صاحب سے بھی رابطہ کرے، ہم سے بھی رابطہ کرے۔ ہم نے 2 نمبر اس پہ دیے ہوئے ہیں۔ صحیح، جی۔ تو یہ پبلک کو چاہیے جب وہ جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے تو وہ ریٹ لسٹ کا مطالبہ کریں کہ ریٹ لسٹ مجھے دکھائی جائے کہاں پہ ہے، صحیح ہوگا۔ اس کے بعد چیز لیں۔ ہاں، اگر اس کے بعد وہ چیز ریٹ لسٹ نہیں دے رہا تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اس پہ ایکشن لیں گے اسی ٹائم۔ ٹھیک ہوگا۔ فرحان صاحب، آگے جیسے ہی کہ رمضان کی آمد ہے، جی جی، جیسے یہ مارکیٹیں کھلیں گی، ظاہر ہے بھی دکاندار چیزیں اسٹور کر کے بیٹھے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ رمضان میں اوور آل ویسے بھی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس دفعہ رمضان میں کیا آپ اسٹرکٹلی اس پہ کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، ہر دفعہ ہمارا، حالانکہ اسلامی ملک ہے، واحد دنیا کا ملک ہے، جب رمضان آتا ہے یہاں پہ ایک مافیا ہے جو چیزیں جو ہیں آسمانوں تک لے جاتے ہیں اس کی قیمتیں۔ صحیح ہوگا۔ تو ہمارا تو شروع دن سے جب ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے، ہمارا نظریہ یہی تھا کہ اس مافیا کے خلاف ہم کھڑے ہوں، اس کو پکڑیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا اختیار دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اور یہ جو چیزیں گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق ہیں ہم انشاءاللہ وہ چیزیں بھی پرووائڈ بھی کریں گے، اور لوگوں تک وہ اسی ریٹ پہ انشاءاللہ جائیں گی۔ پچھلے دنوں بڑا زور تھا جی، جو ذخیرہ اندوز ہیں، جنہوں نے چینی اسٹور کی ہوئی ہے، آٹا اسٹور کیا ہوا ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جی، یہ بھی کارروائی میرے یہاں پرائز کنٹرول کمیٹی کے اندر ہی آتی ہے اور انہوں نے ہی کرنی تھی، ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آئی۔ نہیں، ہم نے تو آٹے کا ایک بحران چل رہا تھا، صحیح، ہم نے اے سی صاحب سے بات کی تھی، ڈی سی صاحب سے بات کی تھی۔ راولپنڈی کے اندر جو آٹے کا بحران تھا وہ مصنوعی بحران تھا، وہ دکانداروں نے بحران بنایا تھا، کیونکہ 5 بجے تک ٹائم دیا گیا آج کل، وہ 5 کے بعد چیزیں دیتے تھے لوگوں کو فون کال کے ذریعے۔ آئیے تو لگے ہوئے دیکھیں کہ جو آٹے کا تھیلا 790 روپے کا تھا وہ 1100-1200 روپے میں وہ دکاندار فروخت کر رہے تھے۔ یہ تو ایک کرپٹ مافیا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ عوام
2 दिन सब्र कर ले या उसी रेट पे चीज़ ले, कम से कम वो शिकायत तो करे ना। आवाम हमारी शिकायत नहीं करती, सोशल मीडिया पे आके वो लिख देते हैं कि हमें चीज़ नहीं मिल रही। हमारे अदारे बने हुए हैं, किसी को आप दरख्वास्त दें, इंशाल्लाह हम उस पर एक्शन लेंगे। चले आप भी चलाएं, हम भी कोशिश करते हैं कि ये चले। दूसरा ये कि अभी मसलन कि कोरोना के दौरान आपने एक टाइगर फोर्स तरतीब दी है, जो कि अभी जिन लोगों में लोग मुश्किल में हैं या परेशानी में उन तक राशन पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये टाइगर फोर्स कैसे काम करेगी? देखिए ये इंशाल्लाह खान साहब ने जो एक टाइगर फोर्स बनाई है उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं होंगे। सही। खान साहब ने ये कहा है कि जो भी इस मुश्किल वक्त में साथ देना चाहते हैं, चाहे वो जिस मर्जी जमात से हो, जिस मर्जी जमात से हो, वो हमारे साथ आएँ। इंशाल्लाह हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे, सही, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उसके बाद हमारे MNAs MPs भी साथ होंगे। सही। ये कोरोना टाइगर फोर्स जो है ये एक वार्ड लेवल तक जाएगी, निचली सतह तक जाएगी। निचली सतह तक, क्योंकि यूनियन काउंसिल के बाद वार्ड आती है। वार्ड में हर बंदे को पता होता है, क्योंकि उस एरिया का रहने वाला होता है, सही। उसको पता होता है कि कौन बंदा मुस्तहिक है और किस तक राशन नहीं पहुंच रहा। तो ये इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ ये सारी टीम मिल के रावलपिंडी के अंदर निचली सतह तक जो भी मुस्तहिक लोग हैं इंशाल्लाह वहाँ तक राशन पहुँचाएंगे, और रमज़ान में ये सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी आपने ये टाइगर फोर्स जो अपना काम करेगी वो रमज़ान में शुरू करेगी? जी रमज़ान में इंशाल्लाह शुरू कर देगी। जी तो नाज़रीन लेके लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी तो नाज़रीन ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने रोका था। फरहान साहब आप ये बताएं कि इंसाफ इमदाद के हवाले से ये जो पैकेज चला हुकूमत की तरफ से 12,000 का, तो बहुत सारे लोग जाते हैं सेंटर पे जाते हैं लेकिन उनको पैसे पहली टर्म में नहीं मिलते, वो चक्कर लगा के आ जाते हैं। दूसरी दफ़ा कुछ लोग जाते हैं, किसी को टाल देते हैं कि जाके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और वो 3-3 4-4 दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या इस पर भी आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा है? बिल्कुल जी, ये पिछले दिनों हमने एक विज़िट किया था, हमारे साथ वफाकी वज़ीर भी थे गुलाम सरवर खान साहब जी। हमने मुख्तलिफ जो सेंटर हमारे असास प्रोग्राम के बनाए गए थे उसमें हमने डिप्टी कमिश्नर साहब साथ थे। सही। हमें मुख्तलिफ जगह से शिकायत आई थी कि ये मसले चल रहे हैं, लेकिन हमने विज़िट किया है, वहाँ पे लोगों से हमने पूछा, लोग कह रहे थे बिल्कुल शफाफ तरीके से पैसे हमें मिल रहे हैं, बाइज़्ज़त तरीके से मिल रहे हैं, और इसमें यह नहीं है कि किसी ख़ास तबके को मिल रहे हैं। नहीं ये तो कंप्लेन चल रही है जी, बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं और ज़ोर शोर से कर रहे हैं कि ये देखें पीटीआई वाले अपनों को नवाज रहे हैं, जो दूसरे हैं उनको नहीं दे रहे। ये प्रोपगंडे होते हैं जी। आप आम पब्लिक से पूछें, मैं सुबह से 5-10 बंदों से मैं खुद पूछ के आया हूँ। सही। उन्होंने हमें कहा जी कि इससे पहले ये होता था कि हमें किसी बंदे के हवाले कर दिया जाता था, हम जाके उसके घर से पैसे लेते थे या कोई राशन लेते थे। वो कहते हैं पहली दफ़ा इतना साफ़ और शफाफ तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से ये प्रोग्राम इमरान खान साहब ने लॉन्च किया, और हमें घर से सीधा जाते हैं सेंटर, और वहाँ से हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको एक मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने उस सेंटर पे जाके रब्ता करना है। वहाँ पे सेंटर पे हमारा अमला बैठा हुआ है, उसमें कोई हमारा पार्टी का बंदा नहीं बैठा हुआ है, वो सारे ज़िली इंतज़ामिया हमारी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, तो वो बाइज़्ज़त तरीके से दे रहे हैं। हमने लोगों से, सरवर खान साहब ने पूछा है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने पूछा है, तो वहाँ पे किसी बंदे ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की हमें। मेरे ख्याल में जिसको ये मसला आता है उसको तो वो फ़ौरन सेंटर से बाहर निकाल देता है और वो चले भी जाता है। आपने तो उन लोगों से पूछा होगा जो वहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ तो ये ना कि आप ज़्यादा देर वहाँ पे स्टे करें, रुकें, अपना कोई बंदा छोड़ें जो सेंटर से बाहर निकलता है उससे पूछें। कटौतियों की भी शिकायतें काफ़ी आ रही हैं जी, पैसे काट दें, कोई 1000 काट रहा है, 500 काट रहा है, इसके बारे में आपके पास कोई शिकायत पहुँची है? ये तो एक सोशल मीडिया पे चल रही थी खबरें मुख्तलिफ, वो आप देखें कि वो तो सिंध के अंदर ये हालात चल रहे थे वहाँ पे चला और कंप्लेन हुई उसके बाद। लेकिन यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमने मुख्तलिफ जगह पे विज़िट किया है। उससे पहले जो लोग अप्लाई कर रहे थे, हमने मुख्तलिफ दफातर खोले हैं, मुख्तलिफ अपने जो मुंतखब नुमाइंदे थे यूसी लेवल के, उनको हमने इख्तियार दिया कि जो भी लोग आता है उसकी आप रजिस्ट्रेशन कराएं। सही। और एक मसला आ रहा था तो वो हमने मौके पे ही हल कर दिया था। अभी आपने रजिस्ट्रेशन का कहा, तो यहाँ पे ना 8171 पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं जी, जिनको उन्होंने कहा है कि जी हम बाद में आपका डाटा कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जी बिल्कुल, हाँ में या ना में, लेकिन किसी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही अभी तक। ये इंशाल्लाह क्योंकि 19 तारीख लास्ट
ڈیٹ تھی وہ تو گزر گئی ہے نا. جی. تو یہ اب 26-27 تاریخ تک انشاءاللہ یہ جو لوگوں سے رابطے کا میسج آیا ہے تو ان سے رابطہ انشاءاللہ 25-26-27 تاریخ کو یہ 3 دنوں میں انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا, ان کو ایک میسج آ جائے گا. اب یہ جو راشن تھا, راشن حکومت نے لوگوں تک مستحقین تک پہنچانا تھا, کیا یہ ٹائیگر فورس ہی پہنچائے گی یا اس سے پہلے تو کوئی اس کا عمل نہیں شروع ہوگا؟ اس سے پہلے ہلکے لیول پہ میں بات کرتا ہوں, ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنی مدد آپ کے تحت, یعنی وہ جو انہوں نے کیا وہ اپنی مدد آپ کے تحت, جی, اس میں حکومت کی وہ امداد شامل اپنی نہیں ہے. مدد آپ کے تحت انہوں نے کیا ہے, اور ہر یونین کونسل لیول پہ ہم نے 300, 250, 400 بیگز تک ہم نے پہنچائے ہیں ہر یونین کونسل لیول پہ. اور اب جو حکومت دے رہی ہے وہ انشاءاللہ ٹائیگر فورس ہوگی, ٹائیگر فورس کے کمشنر صاحب ساتھ ہوں گے, کمشنر صاحب ساتھ جی, ہوں گے. ان کے آگے ہم نے ایک وی فورس بنائی ہوئی ہے صحیح. جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر آ رہی ہے, پھر ایک ٹائیگر فورس ہوگی. یہ انشاءاللہ ساری مل کے فورسیں ہر بندے تک راشن پہنچائیں گی, اور یہ رمضان میں انشاءاللہ ہر بندے کو ملے گا راشن. فرحان صاحب, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بات بڑی زور سے گردش کر رہی تھی کہ بہت کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ دکاندار یا فوٹو اسٹیٹ والے جنہوں نے آپ کا امداد انصاف والا فارم نکال کے رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو 100 روپے میں فل کر کے دے رہے تھے. کیا وہ آپ کی طرف سے ان کو اجازت تھی کہ یا یہ قانون کی خلاف ورزی تھی؟ جی بالکل, یہ میں نے بھی دیکھا ہے کافی جگہ پہ لوگوں کی شکایت تھی کہ یہ فارم آگے مختلف لوگ تھے جو 50 روپے اور 100 روپے کا وہ فارم بیچ رہے تھے. یہ پہلے دن سے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایسا کوئی فارم نہیں ہے صحیح جس کی قیمت ہو. صحیح. آن لائن احساس پروگرام ہے ہمارا, ویب سائٹ پہ بھی ہے, اس کی ویب سائٹ ہے, وہاں سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. وہ ساری لسٹیں ضلعی انتظامیہ کے پاس آئیں گی, صحیح. پھر ان لوگوں تک وہ راشن پہنچے گا. یہ ایک مافیا ہے جو فارم بیچ رہا تھا, صحیح. تو انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. یہ ضلعی انتظامیہ سے ہم نے رابطہ کیا ہے. یہ بھارا کو اسلام آباد میں بھی تھا, وہاں پہ بھی کچھ لوگ بیچ رہے تھے ہمارے. جی بالکل, یہ بیچ رہے تھے, اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, یہ ایک مافیا تھا جو پیسے کمانے کے چکروں میں تھا. تو انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی میسج آیا کہ ان کے خلاف سختی سے ایکشن ہونا چاہیے. نہیں, کیا ان کے خلاف جب یہ کارروائی ہوگی ان میں سے کوئی چہرہ بھی آپ میڈیا کے سامنے لائیں گے؟ بالکل بالکل, جو بھی چہرہ سامنے آئے گا انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے آگے. ایسے بندوں کو تو بے نقاب کرنا چاہیے. جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے یوتھ ونگ کے سابق صدر اور پرائز کنٹرول کمیٹی راولپنڈی کے ممبر ملک فرحان صاحب. تو آپ نے ان کی گفتگو سنی. انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسرے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. رہیے گا ہمارے ساتھ. خدا حافظ.